لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلند صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته وصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجلياته سيما سيد الكونين وجامع المرتبتين وقائد النشأتين وخلاصة العالمين جد الحسن والحسين بلند صلوات ثم صلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه وخليفته وهو قاتل المشركين والمنافقين والكافرين أمير المؤمنين بلند صلوات أسد الله الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب بلند صلوات ثم الصلاة والسلام على أئمتنا المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. درود پڑھے محمد وعلی محمد. میرے بھائیوں، میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، محرم دا مقصد روح کو زندہ کرا. محرم دا مقصد روح کو زندہ کرنا ہے. اگر خدا نخواست دے روح مردہ ہو بنے، انسان اور حیوان فرق نہیں رہا. ہدف خلقت انسانیت ہے کہ انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان میں تکو کرامت بخشی ہے، میں تکو مقام عطا کیتے، بلندی عطا کیتے. اون مقام تے رہنے، اون تو تلا نہیں آمنا، اون تے تلا سے جو پستی ہے. تکو میں کریم بناؤ کے خلق کیتا، لیکن ایک کریم کو جنا خلق کی دس فرمایا خیال رکھنے کچھ چیزاں ایسی ہیں جیڑیاں تیکوں تیرے مقام تو گرا دے سن. خیال رکھنے وہ چیزاں تیری عظمت کو، تیرے مقام کو، تیری بلندی کو، تیری شخصیت کو، تیری کرامت کو تیکوں پست نہ کریں. تو اپنے مقام تے باقی رہا. خدا فرمائے میں تے کو خلق ہی واسطے کیتے ایک کمال ہے، سعادت ہے اون دے واسطے تاکہ اون مقام تے رہون. لیکن اون مقام تے رہن واسطے میں نظام نبوت بنا کے سیٹ کیتا. مقام نبوت بنائیں، نبیوں دا نظام بنے تاکہ انہاں دے ذریعے تو اپنی رہنمائی حاصل کریں دے ہوئے اپنے مقام تے باقی رہیں. نبیوں دے نظام کو بنائیں. نبیوں دا کام کیا ہے؟ نبیوں دا پہلا کام ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. نبی دا کام ہے اگر تیں تو خطا ہوگی ہے تیری بخشش کرا کے تک نور کی طرف منتقل کر دے. تاکہ تیرے روح کو زندہ کر دے نبوت. او مقام جڑا اللہ تک عطا کی تو مقام تک باقی رہنے واسطے اس نبی دا ہونا ضروری ہے. اور اگر نبی مقام منزلہ تو ہی دنیا تو چلے گئے، اللہ انسان کو بس بےہودہ خلق نہیں کیتا، آزاد نہیں چھوڑا. پھر کیا کی دسوہ انزلناہ الیک الکتاب لتخرج من الناس من الظلمات الی النور. میں کتاب نازل کی دیئے تاکہ ایک کتاب تیرا ہاتھ پکڑ کے تاریکیوں تو اٹھا کے نور دی طرف منتقل کر دے. اللہ اکبر، اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. نبیاں دا نظام بنے. نبیاں تو بعد کوئی یہ اعتراض نہ کرے پروردگار تائیں جو خلق کیتے ساڑھے روح کو زندہ کرن دی کیا چیز باقی ہے. فرمایا میں کتب آسمانی دے ذریعے تو آدھی روح کو زندہ کرے سے. انہاں دے ذریعے اپنے روح اس واسطے آگے گئے میرا بھائی جڑا بندہ گھارچ بے کے من تلا آیتن ایک آیتی تلاور کرے تے فرشتے آسمان تو زمین دی طرف نگاہ کریں او گھر چمک دا ہوا نور نظر آن دے. یادن پروردگار روح زمین ایچے کیڑا گھارے جے چمک دا ہوا نور نظر بیان دے. پروردگار فرمانے اے او گھارچ جائیں گھارچ میرے کلام دی تلاوت ہوئی ہے میں اللہ ہی گھر کو نور نل بھر چھوڑا ہے. جڑا بندہ گھر رچ ایک آیت قرآن پڑھے اون گھر رچ نور اتنا بلند ہوندے جو آسمان دے فرشتے تعجب کر پوچھدن پروردگار یہ جڑا نور ہے یہ کیا ہی نور ہے کم کیا ہے مسئلہ کیا ہے کیوں ادھر چمکتا ہو نظر پہ آندے. جڑا انسان روح زمین تے بہ کے رات دا ٹائم ہوئے تو عالم آسمان تو نگاہ کریں ستارے چمکتے ہو نظر آنا.
اور کتنا خوبصورت نظر آنا ایویں ملائکہ جن آسمان تو زمین دی طرف مشاہدہ کریں انہاں کو بھی کچھ گھر ستارہ آنے کر چمک دے نظر آنا وہ کہڑے گھر ہیں وہ گھر ہیں جائیں گھر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے جائیں گھر نماز جماعت ہوندی ہے جائیں گھر عبادات ہوندی ہے او گھر نور نال بھری جویندا ہے اون گھر دے اندر کہیں بیماری نہیں آندا آفتہ نہیں آندا مصیبت نہیں آندا او گھر آلے اندر روز زندہ ہو آندا ہے امام صادق بیٹھن شاگرد اندر میں توجہ ہے توجہ میں امام بیٹھے شاگرد سارے اطراف ہیں امام ایک شاگرد پوچھا فرمایا ای شیء تعلمت منی تو بہت مدت میرے کو شاگردی حاصل کرنا پئی بہت بڑا عرصہ ہویا تو میرا شاگردی دسا سکتی جو تائیں میرے کو کیا چیز حاصل کی تھی ہے کیا چیز میں تو حاصل کی تھی وعدے مولا پوری زندگی دا نچوڑے یہ سمان مسائل 8 چیزاں میں پوری زندگی تو سن تو یاد کی تھا آدھے مولا پہلی چیز جیری تو سن تو میں یاد کی امام فرماتے دسا انہاں کو بھی دسا جیرے اور شاگرد میرے بیٹھن اور انہاں کو دسا میرا بھائی امام صادق دے بعد روایت جو 40,000 شاگردہ کیلے شاگردن ابو بصیر جیسا مسلم جیسا ایسے شاگرد جنہ دے متعلق امام صادق فرمیندن اگر میرے شاگرد نہ ہوں دے ذہبت احادیث جدی و ابی میرے ابو اجداد دا دین بچی نہ ونیا ایک کیلے شاگرد ہیں فرمایا یہ وہ شاگرد ہیں جنہیں میرے ابو اجداد دی احادیث اور دین کو زندہ کیتا ہے امام صادق زیارت مکہ دی حج تو بعد واپس بیانن ایک جگہ تے خیمہ لایا امام صادق نال پورے صحابی نالیں بڑے بڑے شاگرد نالیں امام خیمے اندر بیٹھے اچانک امام فرمیندے دروازہ کھولو میں ذرا باہر دیکھاں جو میرا دل گھبریندا پے میں ایک انسان دی انتظار چاں جدا میرے قریب ہو سی میں صادق دا دل ٹھنڈا ہوئے سی امام صادق اب خیمے تو اٹھن دور تو ایک جوان 12 سال دا نظر آیا 12 سال دا جوان صحابی پریشان 80 سال 90 سال صحابی امام صادق نال نے آقا جناسا نو تسا اتنا دے احترام والی امام ہو عادل ہو احترام کریں دو عزت دیں دو لیکن صحابی حیران ہو گئے ابو بصیر جیسا صحابی جناب مسلم جیسا صحابی ایسے برجستہ صحابی انہیں حیران ہو گئے 12 سال دا بچہ دور تو نظر پہ آندے آقا اپنی مسئلہ چھوڑ دیتی ہے امام اپنی مسئلہ نہیں بیٹھے خیمے تو باہر نہیں کرنے دور فرمائن ہاں ہشام اور ہشام فرمائن رہا میرا ہشام بیان دے ہشام کون ہے 12 سال دا بچہ جوان ہے امام صادق دا شاگرد ہے جنا اے امام اپنی مسئلہ چھوڑ دیتی ہے امام من کی ہاں نہ لیا ایک کو بوسری تا آکے اپنی مسئلہ نال بلھایا تے امام ہن صحابی نے طرح روک کے آدن ہازا ناصرنا بلسانہی و یدہی و قلبے اے اوے جڑا ساڑے دین دی مدد کریں دے زبان دے ذریعے ہاتھ دے ذریعے دل دے ذریعے امام فخر کریں دے وہ انسان دے جڑا اہل بیت دے دین دی مدد کرے حالانکہ اساں کیا آتے ہیں اہل بیت ساری مدد کرو آتے ہیں یا نہیں آتے مشکلات ہونے صاحب کو مدد مانگنی چاہیے اہل بیتوں رب اکبر جی قسم میں میرا بھائی لیکن میاں اور اتنا بلند کر جو وقت دا امام تیرے استقبال واسطے کھڑا ہو گئے حجت کو ہے تیرے استقبال کھڑے میاں اتنا بلند کر کردار کو اتنا بلند کر جو وقت دا امام تیرے استقبال سے کھڑا ہوئے کون ہے جناب ہشام 12 سال دا بچہ جوان ہے کوئی امام تو نہیں 12 سال دا بچہ غیر معصوم ہے وجہ کیا ہے جو حجت خدا معصوم ان دے استقبال واسطے میں نہ پائے کیونکہ وہ اپنے کردار کو اتنا بلند کرے امام ہاں نہ لائن یہ ساڑا مددگار ہے ساڑی نال محبت کریں دے اور ساڑے دین دی محافظت کریں دے یہ سا کو اتنا پیار اگر انہاں کو تکلیف ہوئے سا بے چین ہوئے نو جنہاں تو اپنا معیاری طریقے بلند کرے سے اہلِ بیت ترے واسطے آسے جناب علی یقین میں کون ہے صحابی ہے کہنا امام موسیٰ کاظم دا پریشان ہو گیا میار اتنا بلند کر جو وقت ولی خدا امام تے کو ہاں نہ لاوے اور وہ آکے جو تم میرا واقعی محب تے کو نہ کھڑا ایک مرتبہ ہوندن جو میں اپنی تعریف کرنا یار میں فلانا اپنی تعریف کرنا میرا فلان قبیل ہے
ایک مرتبہ ہے نا دوجا اٹھ کے آوے قبلہ صاحب فلاں قوم تعلق اہل علم اہل فاضل اے ہے کمال ایک مرتبہ سے تعریف کروں گا اہل بیت با کمال ہیں اہل بیت معصوم ہیں اہل بیت حجت ہیں ہادی ہیں رہبر ہیں لیڈر ہیں سادہ تعریف کریں ایک بیت خود اہل بیت آکے نے سادہ منن لے سادہ محب ہے سادہ موالی ہے سادہ شیعہ اندے بغیر اسبار ہاں کچھ چین ہی نہیں آلا یہ طریقے زندگی کر اس طریقے نال اپنا کردار بلند کر جو اہل بیت تک کون ہے جناب علی ابن یقین صحابی میں موسیٰ کاظم دا روانہ ہوندہ بے امام دی زیارت ہے محرم دا نائے روح کو زندہ کر محرم دا نائے اپنے کردار کو بلند کر اپنے میار کو بلند کر محرم دا نائے علی ابن یقین روانہ ہے امام موسیٰ کاظم دی زیارت ہے بانک نے غلام کو آگے آقا کو صحابی آیا کھڑے غلام نے امام موسیٰ کاظم کو آقا فلاں تولا شاگرد تولا صحابی آئے کھڑے امام پریوں کو آقا واپس بہن تیرے واسطے زیارت دا ٹائم کہیں نہیں میں تکال کر چھوڑیے نا تو سے سن چھوڑیے اگر ایسا ہونیو آج امام رضا دی خدمت ہے امام صاحب کو دروازہ جب بند کرے کتنا تکلیف تھی سی اگر لگ گئے میں اصلا تو آپ کو اپنی زیارت کرانی نہیں دینا اصلا تو سے لے گی نہیں میرے دروازے تے آو تو ان ٹائم کیا ہو سی لمحہ تے بندہ یہ دعا مانگ دے پروردگار موت چڑھے گھر نہ ونیو کیا سے نہیں لا کے لے رشتہ دار کیا سے اتنا بد کردار آوے تو امام تو کو متھے نہیں لائے کتنا توہین ہے دروازہ بند ہو گئے علی ابن یقین روندہ 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 کئی عرصہ گزر گئے آدھے آقا غلطی ہوگی ایک مسئلہ کہ بیان کرو اگر غلطی ہوگی تو میں کو رساؤ میں معافی مانگدا میں کو اپنے دروازہ تو دھدکارو نہیں تو سب علی خدا ہو امام دھدکارو نہیں مہربانی کرو کوچ عرصے میں فرمایا وانی کو ساڈا علی ابن یقین آگے آدھے مولا وجہ کیا اتنا پریشان کیوں کیتے ہوئے در بدر کیتے ہوئے آقا میں کو اپنے گھر کیوں نہیں اجازت دی تھی میں تھا بڑے سکھ تمنا آردوں نا توڑی زیارت دے آیا میں کو واپس کیوں کر جو لوگ کیا آکسی علاقے لے کیا آکسی میرا کوئی جیون ہے میں کو زندہ رہنے دے قابل ہوں اگر ولونیا ہی حالت ہے جو میں کو لوگ کیا آکے نہ تانے نہ لوگ میں کو مار کرتے نا آقا کیا وجہ ہے امام فرمائیں دے خبردار سادہ محب ہونا دعویٰ کرنا کافی نہیں اپنے آپ کو شیعہ سڈاونا کافی نہیں اپنے آپ کو محب سڈاونا کافی نہیں یاد ہی میرا ایک محب شیعہ تیرے دروازے تے آیا اندہ ایک کام آتا ہوں دی گال نہ سنی اگر تو دی گال نہیں سندا آج کاظم میں بھی تیری گال نہیں سندا اگر تو سید محب دا احترام نہیں میں کریں دا میں حجت خدا بھی تیرے کو احترام کریں میار اتنا بلند کر میرا بھائی اتنا میار بلند کر حجت خدا تیرے استقبال واسطے آوے فرمانے مولا میں تیرے کو 8 چیزیں یاد کی تینے بولتے نہیں گئے آدھے مولا میں پوری زندگی جرہ توالی شگردی حاصل کی تھی سمان مسائلہ 8 چیزیں پوری زندگی دا خلاصن پہلی چیز آدھے مولا میں ڈٹھے رائت الناسا میں ڈٹھے جو لوگ ایسی چیز لوگوں کو چھڑے نہیں پئی ہے جدا ہوں دی پئی ہے رفیق کو دوست کو محبوب کو ہر چیز چھوڑی ویندی ہے محبوب کو محبوب چھوڑی ویندے بھرا کو بھرا چھوڑی ویندے رشتہ دار کو چھوڑی ویندے میں ڈٹے جو جڑا ایک بے دے دنیا چ کم نہیں آندا میں ایسا عمل کران جو آخرت میرے کام آوے میں ایسا کام کران جو آخرت کام آوے یفارق کل محبوب میں ڈٹے جڑا جن نال محبت کریں دے ایک لمحہ ایسا آندے وہ چیز انہیں تو جدا ہوں جو انہیں نزدیک نہیں آندی انسان اولاد نے محبت کریں دے یہ نہیں کریں نا پیسے نہ محبت کریں دے یہ نہیں کریں نا اے اولاد پیسہ کس حد تک کہ جس ٹائم انسان کو قبر رکھا ویندے ایک قبر دے کنارے تے رک ویندے اتنا اگر سادہ کام نہیں جنہاں تو محبت کرنی جائے اولاد سے حلال و حرام دا شعور کہنی نہ لک میں حلال دا شعور ہے نہ حرام دے ہر شے آندی پیے شکا میں ماں دا حق ہے بیٹی دا حق ہے اولاد دا حق ہے ہمسائے دا حق ہے لٹی پھوٹی جناب لے زمین قبضہ کیتا ہو یا ڈرامے بازیاں کیتا ہو یا حق آدھا امانت خیانت کی تھی کس واسطے اسے اولاد واسطے اولاد قبر تک نہیں آندی پریشان ہے کیا آدھے مولا میں ڈٹھے جو ہر چیز جیڑا بندہ جس نال محبت کریں دے نا ایک نے ہوں تو جدا ہو ویندے میں ڈٹھے ایک ایسا کم کران جیڑا ہمیشہ میرے نال رہ ونجے میں تو جدا نہ تھی وے وہ کون ہے وہ فعل الخیرات
مولا او چیز نیکی ہے میں پوری زندگی تو ساتھ یہ حاصل کیتے اگر کوئی نیکی کرے سی اے او چیز ہے جڑی عالم قبر بھی تیرے کام آنی ہے لہذا اس واسطے ترائی چیز آئے سے جڑے قبر تک دان دو واپس ون ایک اندر رہنے دیئے دو کہہ رہے ہیں اولاد ہیں مال ہے جڑا انسان کو دفنایا ویندے دفنانے تو بعد آدم پاک صاحب خدا حافظ جناب تو جان تیرا کام جانا ہے قبر جانی آپ جان خدا حافظ یہ چیخ و فریاد دیا اللہ دے بندے مہربانی کرو تیرے واسطے کمائیں بھائی حلال روٹی حرام ہر جے تیرے کہو میں کو نہ چھوڑو کل عالم میں قبر او فریاد کریں دے نہ کاکا اتنے تاکی ہے تو جان تیرے اعمال جانا اصلا نہیں آ سکتے ساری کا مجلس عالم قبر آچوں لیکن یہ عالم پریشانی ہے چھے کیسی چیز ہے جڑی اندی سرانی آخر دی نور دی شکل بان فرنجی ہے باقی واحدان ایک ایسی چیز ہے جڑی اندی سرانی کار کے گھبرا نہیں میں تیری عبادت تو پریشان نہ تھی میں تیرے اچھے اعمال میں عالم قبری ترنالا عالم معاشری میں ترنالا تو پریشان کیوں دینا پر آدھے مالا میری تھے ایسا چیزاں جڑا جدا ہوئیں دن میں ایسا عمل کیتے جڑا جدا نہ ہوئے وہ کیا ہے ان لیکن اچھائیں عبادتاً محرم دن ہے روح کو زندہ کرنا محرم دن ہے مردہ ضمیر کو زندہ کرے اللہ عطا کی دیے دگوں جو آج تو بات خطا ہوں معافی مانگوں دارتے کون ہے حسین ہو تو ایڈا کریم ہے جو دشمن دروازے آوے سارتے ہاتھ چا رکھ دے دشمن دروازے تے آوے سارتے ہاتھ رکھ دے بیمار لا علاج ہے عمر صاحب نے حضرت علی کو آدھے آقا میں بیمار ہاں لا علاج میں ڈاکٹر ہیں لا علاج کر چھوڑے امام فرمائے حسین ذرا قریبا حسین قریبا دے امام فرمائے دے سارتے ہاتھ رکھ امام حسین عمر صاحب دے سارتے ہاتھ میں خدا شفا عطا کر دیں حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد جزیدیات مردہ باد جدیدیات مردہ باد صلوات اللہم صلی علی محمد یاد مولا رأیت الناس فخرا بالحسب والمال یاد مولا دوسری چیز میں دیتے جو دنیا مشاہدہ کیتے میں لوگ اپنی تھے میں قرآن دیتے جو کون فخر ان کو کرنا چاہیے دے جیرا متقی ہے مال زیل ہونا چیز ہے دولت زیل ہونا چاہیے ادھر ہی جناب سلمان کو ایک بندے آکیا تیرا ماں باپ کون ہے من ابو کا میں نبی دا غلامہ اے میرا تعارف ہے اے میرا قبیلہ ہے تو یہ گال سن دے ہیں کیونکہ روایت ہے المتکبر ما المتکبر عبادت متکبر کو تکبر دے انداز جواب دے عبادت ہے اگر متکبر اکڑ رکھ کے تو رہتا سلام کرے نا تو سلام نہ کر حالانکہ تکبر گناہ ہے حرام ہے لیکن ایک مقام تے شریعت آگے اگر متکبر تیرے سامنے اکڑ کے ٹورے نا تو ہی ہوں انداز ٹور اے تیرا انداز ٹورنا تیری عبادت ہے جو کو پتہ لگی تو کہانی لہذا اس بات ہے کہ حالانکہ تکبر گناہ ہے حرام ہے لیکن ایک مقام تے تکبر کرنا عبادت ہے غرور عبادت ہے جو المتکبر ما المتکبر عبادت ہے تاکہ ان کو ہوش آوے تو ہیں کہ تو ہی ایسا نہیں کر مخلوق ہی لہذا جناب سلمان اکڑ کے فرمائے تک پتہ ہے کہ میں کون ہوں میں محمد دا غلام ہوں میں محمد دا غلام ہوں ہی جگہ تے نبی مکرم صحابہ کو جمع کیتا فرمایا یا صحابی اے میرے صحابیوں خبردار دوبارہ کہیں حساب و نصب دا فخر و افتخار کیتا عرب و عجم دا افتخار دا فخر کیتا ناز کیتا میں عرب ہاں اے عجم ہے میں فلاں قوم دا اے فلاں قوم دا میں سردار ہاں اے میری رعایا اے تکبر نہ کر اے تکبر عبادت نہیں اے جڑا فخر ناز بکرن دی تباہی ہے تکبر ہے جو اپنے اعمال انجام دے جو آنکھ میں ڈالا میں تیری عبادت انجام دیتی ہے فرمایا تواڈے وچ متقی ہو انسان ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم تواڈے درمیان کرامت بزرگ احترام ہوندے جڑا متقی انسان ہے فخر اپنے اعمال تے کر نہ اپنی قوم تے کر نہ اپنی زمین تے کر یہ فخر نہیں یہ عارضی چیز ہے اس بات جناب اور فرمایا یا بنیا کرامات دنیا زائلتن والناس من الدنیا راحلتن جناب اور اپنے بچے کو بلایا دیکھ کے میرا بیٹا یہ دنیا چند لمحے دی زائل ہوئے سی پوسٹا ختم ہو ونن ایک لمحے ختم ہو ونن ایک بندے دا بنگلہ ہے زلزلہ میں ختم ہو دے کار ہے ایکسیڈنٹ میں ختم ہو دے یہ دنیا دا پوسٹا ایک نے ختم ہو ونن دنیا دیا نعمتاں ایک نے زائل ہو ونن لوگ ایک نے دنیا تو ختم ہو ونن تے بیٹے دا ہاتھ پکڑ پیا دے وَنَلْحَقُ بِالْحُسَيْنِ السَّعَادَةِ اگر ہمیشہ دی خوش بختی ہمیشہ دی سعادت چاہنی حسین نل ملوائن
اگر ہمیشہ واسطے اپنی کرامت چاندی عزت چاندی بلندی چاندی حسین نال ملوان کون ہے ہور جناب ہور کون ہے ہر کوئی آدھے بہت بڑا خطا کار ہے لیکن حسین نے اندھے ضمیر کو ایسا زندہ کیتا ہے حسین اندھے ضمیر کو اجاگر کیتا ہے زندہ کیتا ہے پہلے مردہ ضمیر ہور لہذا ہور ایسا ایک لیڈر ایسا شجاع انسان ہے جو یزید دا مطمئن مورد اعتماد انسان ہے اس واسطے ان پہلے ہی کو روانہ کیتے ان دے باوجود لیکن ضمیر ان تے مردہ ہاس جدا حسین نہ ملے تو حسین نور ہے جدا نور نہ ملے تو ضمیر زندہ ہو گئے روح زندہ تھی کیے جنا روح زندہ تھی آدھے اور بہت کچھ کیتے ہم تاریخی زندگی اندھیرا اصل تو نور ہی حسین مل ہون گیا اصل تو میری زندگی ہونے جو حسین نال مل گیا اصل تو نور ہے حسین ہوں میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا کون ہے حسین کریم اتنا جو جن روح کو زندہ کی تس آندھے امام دے کو سر جھکا ہو جائے شرمندہ ہے اپنے غلطی نے ازالہ واسطے آگے امام فرمیندہ نہ تو جان دی میں اتنا کریم ہاں کہیں کو جھکا ہو جائے دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا میرے دروازے تے آگے تو سر جھکاویں ابشر بالجنہ میں حسین تے کو بہشتی بشارت پہ دینا پریشان نہ دی میں تو کریم ہاں میں کریم دے دروازے تے آکے سر نہ جھکا سر بلند کر اصلا تو ساری ہون تک بلند کرنا چاہیے جو تو تیرا روح زندہ تھی گئے حسین دا نا روح زندہ کرنا حسین دا نا ضمیر کو زندہ کرنا محرم دا نا اپنے ضمیر کو زندہ کر میرا بھائی خدا شاہد ہے اگر آج دے لمحے تو پہلے جتنا خطائیں ہو گئے نہیں غلطیاں ہو گئے کہیں نہ زیادتی کی تھی کہیں نہ نقصان کی تھی کہیں نہ انسلٹ کی تھی توہین کی تھی محرم تو بعد فوراً ون کے اپنی بخشش دی طلب کر معافی مانگو انسان تو محرم دا نہ ہے جنا محرم ختم ہوئے تیرے کردار دے اندر تبدیلی نظر آوے پہلے تو کچھ ہمیں بعد تو کچھ بنوان ایک کیفیت تیری ہوئے لوگ ایک کو چاکن اگر کوئی حسین دے منن آلے تے فلاں شی ہے یہ طریقے اپنے کردار کو بلند کر کون ہے امام حسن تیرا یہ تیرے کریم ہیں شام تو بندہ آندے دشمنی اہل بیت بغض اور کینے دل چ راکے آندے امام دی خدمت بن کے توہین کرا آندے امام حسن کو توہین کریں دے برے الفاظ پیش کریں دے حق بندہ کو جواب ملا ونیا لیکن نہیں کیونکہ خاندان کریم ہے جلائیں دے قریب ہے حق بندہ آئیں توہین کرے ہوں توہین کی تھی گالی گلوچ دیتے برے الفاظ آکھے امام فرمیندن میں کو لگ دے مسافر ہی میں تیرا ذات راہ مہیا کرا امام فرمیندے لگ دے جو تیرا گھر کنی میں تیرا ٹھکانہ بناوا میں کو لگ دے جو تم بکھیں تیرے واسطے کھانے دا بندوبست کرا ہن جنا یہ سنتا گئے میں تے کو گالی گلوچ برے الفاظ وہ اتنا کریم ہے اتنا سخی ہے میں کو جا کے وہ کو جا دے قدمہ تے سر رکھ کے آدھے مولا اللہ یجعل رسالتا خدا بہتر جانے امامت کو کتنا قرار دے وے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ ایک کریم ہے اور اے او خاندان ہے اگر کوئی غلطی ہوگی میرا جوان میرا بھائی اپنے کردار کریکٹر کو صحیح بناؤ جنا کردار تیرا صحیح بنا ویسی ہو اہل بیت تیرا ہاتھ پکڑے سن میرا بھائی رب اکبر دی قسم دین تے بہت بڑا خرچ ہویا ہے آج اگر تو امن نال بیٹھی سکون نال بیٹھی کہیں دے جوانیاں لگیں آج تو سکون نال بیٹھی تے کوئی پریشانی کہیں دے صغیر لگے نہیں دین تے کہیں دے جوان لگیں کہیں دے ضعیف لگیں کہیں دے پردہ دار دے چادرائیں دین تے لگیں اجرکم اللہ رب اکبر دی قسم ہے میں جتنا تک زندہ رہوانا ان روایت کو بار بار پڑھساں اہل بیت کو اتنا رنجائن ہے اتنا تکلیف دیتی ہے امت الرسول جو اولاد کو اتنا رلائن ہے تیرا امام رضا روک نیو کو جادہا قد قتل ابو عبداللہ ادشالا میرے دادے حسین کو پیاسا مارا دے میرے دادے حسین کو جائن بکھا مارا دے اجرکم اللہ
رب اکبر دی قسم ہے خدا شاہد ہے میں کیا پڑھا تو کیا سن سے ایڈا دین تے خرچ ہو یا نا امیر المومنین بیٹھے اتنے تے ڈٹھے نے حضرت عباس دنیا تے متولد ہوئے بیٹے دے قریب ہے ہن جناب عباس کو چاہتے ہیں ہاں نہ لینے لیکن میں آدھا نا جے کو اللہ اولاد عطا کرے تو خوشحال تھی دے جو اللہ میں کو بیٹا عطا کیتے لیکن یہ جگہ تے کیفیت عجیب ہے اللہ علی کو بیٹا عباس جیسا عطا کیتے ہاں کہ یہاں جو علی کو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں تسیل الدم علی خدائے علی دیاں داڑیاں ہنجو نال بھریج گئے اتنا رننا ہے علی پوتر کو چاہیں دے سجا بازو چم دے کھبا چم دے جناب مول بلینا دیا آقا وجہ کیا ہے کیوں تو سر رون دو آقا تو خوشحال ہونے چاہے اللہ تو فرزند آ گئے اور ان دے بازو چم دو فرمایا ہاں اے او میرا غریب بچڑا ہے جرا میرا حسین تو قربان ہو ایسے بے دردی نال مسلمان ہے دے بازو کلب کر رہے تیار ہوئے جناب عباس خدا گواہ ہے بہت سخت شہادت اللہ کرے میں پڑھ گی نا تو سن گی نا کون ہے کڑیل جوان ہے رب اکبر دی قسم نے اے انہیں بھراواں کنے پوچھ جنہ دے کڑیل بھرا دنیا تو ٹر ونجن یہ انہاں کنے پوچھ انہاں نال گزر دی کیا ہے خدا گواہ نا بھرا کمر دے ہاتھ رکھ کے آدھے یار میں ٹرن دے قابل کوئی بھی میرا جوان بھرا ٹر گئے میرا غیرت مند بھرا ٹر گئے بھرا دا ٹر دا ہو یا لمحی بھرا کو یاد آویں دے اگر بھرا دنیا تو ٹور ونجے نا تو بھرا دا او لمحہ او گال ہی بھرا کو ضرور یاد رہ ونجن جو میرا بھرا ہی جگہ تے کھڑ کے یہ گال کریں دا ہی جگہ تے کھڑ کے یہ گال کریں دا رب اکبر دی قسم ہے جس ٹائم جناب عباس شہید ہوئے روایت دے لفظیں اون تو بعد حسین فرمایا عباس میں جیمر دے قابل کوئی نہیں عباس میں ختم ہو گیا عباس ہوں میں زندہ رہنے دے قابل کوئی نہیں ڈٹھس کیفیت کیا ہے صبح تو شہداء دیا لاشا خیمے آن جب ہیں شہید ہو گئے ہر شہید اپنی شہادت پیش کی تھی جناب عباس قریب ہیں آدھن آقا مہربانی فرماؤ میں کوئی اجازت نہیں ہو نہ اکبر رہی ہے نہ قاسم رہی ہے نہ اول رہی ہے نہ محمد رہی کوئی نہیں باقی رہی آقا مہربانی کرو میں کوئی اجازت میں نہ سمجھاواں کیڑے ظلم میں تیرے نال تل گئے کیوں تک مارا تل گئے تیرا جرم کیا ہے تو فرزند رسول ہی تو زہرا دا پوتری تو علی دا پوتری کیڑی وجہ تو تک مارا تل گئے فرمایا عباس میرا سونا بھیرا جب تک تو زندگی دشمن آرام کی تھی بیٹھے عباس اگر تو ٹر گیا تیرے بھیڑی جو چادرہ لہوے سے میرا سونا غریب میرا جب تک تو زندگی دشمن جرت نہیں کریں گا سارے خیمے دے قریب آوے عباس اگر تو لگا گیا ہو دشمن جرت کر کے خیمے دے نزدیک آوے سی ادن آقا مہربانی کرو میں تیرے بچہ پیاسیان بھوکیان آقا میرے کو برداشت نہیں چیزا روایت دل افسین پیاس اتنا ہی اہل بیت دے بچہ کو جو خشک بچے خشک مشکا کو بچے ہان نہ لا کے ستے ہوئے ہان اے ہے پیاس دی شدت نگاہ کی تھی جناب عباس برداشت نہیں ہویا آقا ہون میں نہیں رہا چاہلا آقا بچہ دی حالت دیکھو آقا بچے پیاس دی وجہ تو خشک مشکا کو ہان نہ لے کے ستے پہن آقا میں نہیں رہا مہربانی کرو بھیرا اجازت منگی آئے میدان خدا گواہ جدائے نا حق بڑھتا نا خود بھی پیاسا میرا آقا تک پانی کیوں نہیں پیتا گھوڑا دریا چلایا مشک بھری لیکن حسین دے بچہ دی وفا یاد آ گئی اس پیاسا ریل ایک گھٹ پانی دا نہیں پیسا مشا کو چاہتے واپس پیان دے مارو پانی خیمے نہ ونجے ہر پاسو فوجے تیر مرے دن ہر تیر کو اپنے سینے تے گھندان لے نیزے مرے دن نیزے کو سینے تے گھندان لے لیکن مشکو لگن نہیں دینا رب اکبر دی قسم آدھے گھوڑا جلدی کر خیمے جلنے پانی کو بچاونے حسین دیا دھیاں بہو پیاسیان اور پانی کو بچیں دانے
مشا کو بچیندان دے ہر تیر کو اپنے سینے تے گھندان دے عمر صاحب اعلان کریں دے جلدی کرو پانی خیمے نہ ونجے اگر پانی خیمے پہنچ گیا حسین ساتو قابو نہ سی رب اکبر دی قسم اور میں تے تو پوچھدا ایک بندے کو مارن واسطے کتنا انسان چاہیے دین میرا سونا بیرا دل تے ہاتھ رکھ کے جواب لے ایک واسطے 4 آدمی بھی کافی ہے 8 آدمی بھی کافی ہے نہیں میرا غریب بیرا ایک نہیں یاد سارے ونجو ہلکا لاؤ عباس کو تیر مارو نیزے مارو پتھر مارو رب اکبر دی قسم ہر تیر کو اپنے دل تے گھندان دے ہر نیزے کو اپنے دل تے گھندان دے لیکن مشک نہیں لگا پیا دینا جنگ کریں دا وڈا دفاع وڈا کریں دے تیو کو جالا ودے آقا گھبرا نہیں جب تک زندہ وہاں میں پانی ضائع نہ کرا دے گا رب اکبر دی قسم جنگ کریں دا یادن عباس قابو نہیں آ سکتا جوان بنی ہاشم قابو نہیں آ سکتا ہر بازو حملہ کی دنے رب اکبر دی قسم حرام زادے وار کی دے سجا بازو عباس دا کلم تھی گئے جنا بازو کٹیج کے زمین تے ونج پائے میں پردہ کھڑا تے تو سن دا کھڑے اے اون تو پوچھ جاندے بازو بے دردی نال پہ کٹین دے ہوئن جاندے بھرانا کو پہلے مارا گیا ہوئے جاندے پترہ کو مارا گیا ہوئے جاندے جوان پتریجہ کو مارا گیا ہوئے اور تو نساو اکو کو جالا حیا کرو میرا غریب رو اجرکم اللہ اجرکم اللہ تیاری کر اجرکم اللہ ہر پاسو حملے کوئی تیر مرین ہے کوئی نیزہ مرین ہے سینے تے گھندان دے جوان لیکن مشکل گل نہیں دینا بچیں دان دے ایک تیر آیا ہے عباس اپنا سر دیتا ہے اکھان دے تیر لگی ہے مشکل بچائے اس پیشانی تیر لگی ہے سجا بازو کلم تھے پروان اس کی تھی مشکل بچیں دان دے کھبا بازو کلم تھی گئے پروان اس کی تھی مشکل بچیں دان دے اے آدھنے جاندے ہاتھ بازو کلم تھی گئے نا اور آرام کیوں نہیں کریں نا رکھ دا کیوں نہیں اے آدم سارے حملہ کرو اللہ گواہ ہے جندے بازو کوئی نہ ہوئے نا اگر ہوندہ تو کوئی حملہ کرے دساؤ کی میں دفاع کرے زیا رب اکبر دی قسم حرام زادے سارے گرز مارے اور سر پھٹے خون لگل اجرکم اللہ جنج ہاتھ کوئی نہیں زخمی تیر نیزے لگے انہیں ساؤ کی میں دفاع کرنے جرے سارج گرد لگے خون نکلے جوان ہاشمی اے آدھے مولا تب بھی میں مشکو بچے سا اور عمر سعد آدھے جتنا بھی کرو لیکن قابو نہیں آندہ ایدی پوری محنت مشک دے اندر ایک حرام زادے مشک تیر مارے تیر دا لگنا ہون غریب دا بھرا زمین دے ولت ہے آدھے گھوڑا میں کو خیمے نہ گھن مان ونیا دے قابل کوئی نہیں میری محنت ہوئے جڑی گر گئی اور میں کس واسطے ونجنا ہے حسین دی دھی پیاسی ہے میں تے پانی ونج پلاؤنا گھوڑا میں کنا گھل میں میدان چ رہن جانا اللہ دعائے جنگ کریں دا زمین تے ونج پائے اور تو نے ساجرہ گھوڑا سوار ہوئے اگر وہ زمین تے جان ونجے وہ ہتھان دا دفاع کریں دے جو کو زیادہ زخم نہ لگے زیادی چوٹ نہ لگے اور دل دے ہاتھ رکھ کے جواب دے جندے بازو کٹیج ونجے جندے سر پٹ ونجے وقت زمین دے آوے ہو کی ملال اللہ گواہ موز بار زمین اجرکم اللہ اجرکم اللہ آیت اللہ جعفر شوستری بہت بڑے وائز گزرین شہادت پہ پردن حضرت عباس دی عالم خوابج حضرت زہرا یہ فرمیے جعفر شوستری تا میرے پتری شہادت صحیح کیوں نہیں پڑھی فرمیے بی بی میں تجرہ مقتلہ پورا پڑھیں آدھی نہیں تا یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا میں کوئی دسا جندے بازو بھی نہ ہوئے جندی آنکھیں تیر لگ گیا ہوئے جندہ سر پھٹ گیا ہوئے وہ پیاسا ہوئے تو اے دسا ہو جندہ زمین تے آئے تے کیویں لتھائے اور میں کو دسا ہو کیویں لتھائے اللہ گوایا اوکھا غازی زمین تے لتھائے جنہ پھرا لتھائے حسین دے دویات کمر دے آگئے آدن عباس الانکسرا زہری عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے قاتل حسدے کھڑے اجرکم اللہ کی شہادت اللہ جانے میں کیویں پڑھ لیے آخری جملہ التماس دعا رونا اللہ لتھے غریب
میرا غریب بھرا میرا سلام ہوئی اور روایت لفظ حسین بانا بانا زمین تے مل بیٹھے بھی قریب یہ بابا تیرے چہرے تے ماؤ دیا زردیاں چھا گئے میرا غریب بابا کیا وجہ رو گیا تیرا چاچا مارا دیا اجرکم اللہ نہیں برداشت کر سکتا بھرا لتھے غازی حسین اپنا مقام چھوڑے اللہ گوے روایت آجے گھوڑے تے سوارے تلوار نال راہ ودا بڑے نے اے بھج دین فرار کرے نال غریب رو رو کیا دے رکو تسا کوئی میرا تھوڑا نقصان کیتا ہے رکو تسا میرے کریل بھرا کمارے کین بھج دے رکو تسا میری کمر تروڑ دو ای حالت بھرا دی میت آئے سر چاہتے آخری جملہ التماس ہے دو زخمی سر رہے آنکھیں تیر لگا ہوئے ہیں بھرا دا سر چاہتے ہیں اللہ گواہ جنا سر چاہتے ہیں اپنے زانوات رکھا ہے ہونڈے دن جو عباس دا گریا بلانے فرمینن غازی تیر دا دردی بازو دے قلم ہونا دا درد پیشانی دے زخم ہونا دا درد اس واسطے رونا پہ آدھے نہیں میں دا غیرت مند پھرا نہ میں کو تیر دی پروائے نہ میں کو زخمہ دی پروائے نہ میں کو بازو دے درد دی پروائے اے آدھے مولا ہی کو درد جڑا میں کو روئے نہ پہ آدھے حسین صبح دلائے کے ہون تک جڑا شہید بھی لتھے تون دی سراندگی ہے تون دا سر اٹھائی جھولیے پاتے ان دی اکھاں صاف کی تنی ان دا خون صاف کی دے رو کیا دے روندہ اس واسطے ایک لمحہ دبا جنا تیلا وجڑے اللہ جانے تینا سر کے جھولیے جبوڑے تینے خون کو کا صفا کرنے آیا پروردگار اہل بیت عزت و عظمت واسطے میرا اللہ مومنین دی حاجات اپنی بارگاہیں عالیہ قبول و منظور فرما میرا اللہ مومنین دے جو حاجات ان قبول فرما بے اولادہ کو صاحب اولاد بنا مقروضہ نے قرض ادا فرما مومنین کو حج و زیارت مشرف فرما پروردگار اہل بیت دی عزت و عظمت واسطے میرا اللہ ان نگری کو قیامت آباد و شاد فرما میرا اللہ تو رحیم ہے کریم ہے غفور ہے مہربان ہے میرا اللہ سر حال تے رحم فرما میرا اللہ مومنین بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا میرا اللہ سر